नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमें शो पर ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिम यूसुफज़ई ने। अमेरिका से आप पाकिस्तानी मूल के हैं, एक ऑथर हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बहुत नज़र रखते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही है या जो सिक्योरिटी लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। Good to be with you. जी आसिम जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके मुल्क पाकिस्तान, पता नहीं आप उसको अपना मुल्क कहना चाहते हैं कि नहीं, पर आप वहीं से हैं। ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी लाया जाए। ऑलरेडी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो पब्लिक की तरफ से चुन के नहीं आए हैं। उनको लोगों पर, गलत नहीं होगा ये कहना कि एक किस्म का मुसल्लत उनको वहाँ के आवाम पे किया गया है। अब एक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक पोजीशन क्रिएट की गई जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं रही है, मेरी इत्तला के मुताबिक। अगर रही है तो आप प्लीज़ उस पर भी बताएं, क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान को अब एक और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाने की, जबकि समझ तो ये आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास भी कोई इतनी पावर्स नहीं है कि जिससे वो कोई मेजर डिसीजंस ले सकें। इस तरह है जैसे आपने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। जहाँ तक उसकी बात है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, वो ये है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो जिस तरह अपने बिजनेस को चलाते हैं, जिसमें वो अपने ही जो उनका पैट्रनेज नेटवर्क है सिर्फ उन्हीं लोगों को वो लेके आते हैं, इसी तरह से वो गवर्नमेंट को भी उसी तरह से चलाते हैं, जिसमें वो सिर्फ अपने पैट्रनेज नेटवर्क जो है उसी के बंदों को लाते हैं और उन्हीं को वो नवाजते हैं। तो जो इसहाक डार हैं वो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लेकिन बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। समधी है, शायद समधी है, मतलब वो कुछ इस तरह का है ना, जी समधियाना। जी बिल्कुल। तो बैकग्राउंड जो है वो तो वही है कि वो अपने लोगों को जो है वो हमेशा आगे लेके आते हैं, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है कि एक रिफ्ट आ गया है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसके अंदर एक रिफ्ट है और उसमें उन्होंने अभी एक दो लोगों को बाहर से भी लेके आए हैं। मेरे ख्याल में कोई औरंगजेब नाम है और एक का मोहसिन नकवी, इस तरह से कोई नाम है। तो वो उनको बाहर से लेके आए हैं, जिस पे कुछ लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं और वो बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है ही इज़ फुली इन पावर और इसहाक डार को इसी वजह से जो है ये अपॉइंटमेंट दी गई है। तो एक जो है वो एंगल उसका ये है कि वो अपनी फैमिली को और उनका गिरफ्त जो है वो पार्टी पर बहुत मजबूत है। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि इस वक्त इसहाक डार जो है वो मतलब हमेशा से वो उसके रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, लेकिन अभी जो है उनको एलिवेट किया गया है फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे पर। और वो जो ममालिक हैं, खासकर चाइना और सऊदी अरेबिया को, वो ये दिखाना चाहते हैं कि जी आप जो है वो एक इम्पोर्टेंट बंदे के साथ जो है वो आप डील कर रहे हैं। तो इसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है कि जी ये बंदा जो है ये इम्पोर्टेंट बंदा है और ऐसे नहीं है कि ये जो है जस्ट अ कैबिनेट मेंबर, रादर देन ही इज एक्चुअली ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैज अ लॉट ऑफ पावर। सो बेसिकली वो पोर्ट्रे करने के लिए है कि ये बंदा जो है ये एम्पावर्ड है और आप जो डिसीजंस लेंगे, तो बेसिकली वो दिखाना चाहते हैं कि जी आप हमें जो है वो अगर पैसे देंगे तो वो महफूज रहेंगे, उसमें कोई मसला नहीं होगा, आपका रिटर्न जो है वो वापस आपको मिल जाएगा। बल्कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो है वो प्रॉमिस किया है कि 50% तक वो जो है सऊदी इन्वेस्टमेंट पर वो रिटर्न देंगे। तो 50% तो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, मतलब 5-6%, 7%, मैक्सिमम 10-12% जो है वो रिटर्न होते हैं और वो भी बहुत एक सिक्योर इन्वायरमेंट में वो रिटर्न होते हैं। पाकिस्तान में तो ना उस तरह का कोई सिक्योर इन्वायरमेंट है, ना ही कोई जो है वो लाइन लगा हुआ है कि जी हम जो है वो बेताब हैं कि जी आप हमें मौका दे दें ताकि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर ले। तो मतलब अगेन ये एक और अनप्लान्ड चीज़ है। कोई जो है ना इसमें बहुत मतलब जिसको उर्दू में कहते हैं अजलत में जो है ये डिसीजन लिया गया है कि इसको जो है वो नोटिफाई किया गया एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, किसी ने नहीं सोचा है कि क्या होगा इसका और क्यों एक और जो है वो एक प्रोटोकॉल को ऐड किया गया है, क्यों एक्सचेकर पे जो है एक ऐसे बंदे को, अब जाहिर है उसके लिए जब आप एक पोस्ट
وہ ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس پہ کسی کو لگاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو آپ نے جو ہے وہ پروٹوکول دینا ہوتا ہے، اس کی پرسن پریویلیجز ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مفت میں کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک اور برڈن ہے بیسیکلی ایکسچیکر پر. لیکن مطلب اس اکنامک کرنچ میں پاکستان کو اس طرح کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ نہیں لینے چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کو کم کرنا چاہیے تاکہ جو برڈن ہے ایکسچیکر پہ وہ ذرا کم ہو جائے. اور میرے خیال سے یہ ڈیسیجن تب لیا گیا جب نواز شریف بھی پاکستان میں نہیں تھے، شہباز شریف بھی پاکستان میں نہیں تھے. تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فون کال پہ اس کو نپٹایا گیا ہے. دیٹ آلسو سیز اے لاٹ اباؤٹ دا سیریسنیس اور دا سنسیئرٹی آف دی پاکستانی اسٹیٹ کہ اتنا بڑا ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں وچ از این انکانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن، اور آپ کی پکڑ دکڑ تو دور کی بات ہے، آپ یہ سب جو ہے فون پہ کر دے رہے ہیں. نواز شریف چائنا کیوں گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ دورے پر میں جا رہا ہوں، مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے. میڈیکل ٹریٹمنٹ تو وہ ہمیشہ ویسٹ میں جا کے کرواتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ چائنا سے کروایا ہوا میڈیکل ٹریٹمنٹ پتہ نہیں if it will fare well or not for him. تو otherwise what could be the reasons کیوں گئے وہ وہاں پہ؟ چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے، پھر یہ ہے کہ جو بھی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک تو بیجنگ کے یاترا پر جاتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ سعودی عرب کے یاترا پر جاتے ہیں، اور پھر وہ واشنگٹن ڈی سی کے یاترا پر بھی ان کو جانا پڑتا ہے بیسیکلی. تو یہ جو ہیں 2-3 کیپٹلز ہیں، ان میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگین انہی کے ایڈ پر پاکستان جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. چائنا کے ساتھ اس وقت تھوڑے سے وہ ایشوز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے چائنیز خوش نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں نواز شریف نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو خود جا کے جو ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مطلب بہت عرصے سے اس بزنس میں ہیں، بہت عرصے سے وہ چائنیز کو جانتے ہیں، چائنیز بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن اس میں جو چیز تھی وہ جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ ایک چائنیز ایئر کرافٹ پہ گئے ہیں پاکستان سے. تو یہ تھوڑی سی ایک آرڈ سی سچویشن ہے کہ it seems like کہ ان کو بلایا گیا ہے، ان کو کال کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ خود سے گئے ہیں، کیونکہ نارملی جب وہ جاتے ہیں تو وہ پاکستان ایئر فورس کا ایک چھوٹا سا جیٹ ہے، اس پہ جو ہے یہ ٹریول کرتے ہیں ان ریجنل ممالک میں. تو اس مرتبہ جو ہے یہ چائنیز جیٹ پر گئے ہیں، تو it seems like he has been called in to Beijing. دو تین اس میں ایشوز ہیں. ظاہر ہے اکانومی جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، لیکن چائنا کے کنسرنز ہیں سی پیک کے حوالے سے، اور جو چائنیز ورکرز ہیں پاکستان میں ان پہ جو ہیں بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کچھ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ اندر کچھ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے. اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن سیکریسی جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کے لیے بھی. اور چائنیز ماڈل تو بیسڈ ہی سیکریسی پر ہے، مطلب ان کی طرف سے تو کوئی جو بھی مطلب ڈیمارکے یا اس طرح کی چیزیں ایشو ہوتی ہیں وہ مطلب کوئی چیز ایشو نہیں ہوتی ہے، سب کچھ جو ہے وہ سیکریسی میں ہوتا ہے. سو وی کین اونلی اسپیکولیٹ کہ کیوں جو ہے وہ گئے ہیں یا کیوں ان کو بلایا گیا ہے. جی اچھا، عمران خان جو ہے وہ شروع میں تو انہوں نے الزام امریکہ پر لگایا، ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ان کو نکلوایا ہے پرائم منسٹر آفس سے باہر. پھر دھیرے دھیرے ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ بیانات دیے کہ سعودی عربیہ اس کے پیچھے تھا. میرا جو خود کا انالیسس تھا وہ شروع سے ہی اس طرح کا تھا کہ اس میں سعودی عربیہ اور چائنا کا جو رول ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے برعکس امریکہ کے. اب چائنا کی طرف سے اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا بھی ہم اگر انالیسس کریں، یا پھر جنرلی جو انفارمیشن پبلک ڈومین میں، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو بلاوا آیا ہے. تو کیا عمران خان کی جو ان کا جو ورژن تھا کہ ان کو جبرن نکلوایا گیا ہے کنسپیریسی کر کے، اور پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ چائنا کے لیے نواز شریف جو ہے وہ ایک زیادہ ایکسیپٹیبل فیس ہے، تو کیا اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کا اپروول آ گیا ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے کہ ہاں ان کو ہم اپروو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کام کرنے کو آگے تیار ہیں؟ عمران خان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایک فیشسٹ بندہ ہے،
वो उसको ना तो गवर्नमेंट का पता है, ना ही उसको जो है वो सोशल डीलिंग का पता है। उसको सिर्फ़ जो है ना वो अपने आप नज़र आता है और अपना ही फ़ायदा उसको नज़र आता है। इसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो पेरिफेरल हैं, ठीक है? उसको निकाला सिर्फ़ इस वजह से है कि बाजवा के साथ जो है उसका इश्यू हो गया और दैट्स द ओनली रीज़न, बाकी कोई भी रीज़न नहीं है, ना उसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व्ड है, ना उसमें सऊदी है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, it is very difficult for foreign governments to deal with Imran because again he doesn't listen. वो जो है एक स्मग बंदा है, वो एक बेसिकली एक बहुत मगरूर किस्म का बंदा है, उसके ईगो के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और उसकी वजह से कोई भी no one can actually go along with him. No one wants to deal with him because the only thing he wants to listen is yes. इसके अलावा जो है ना वो कुछ और नहीं सुनना चाहता है। तो इसी वजह से जो लोग भी उनके साथ हैं वो बेसिकली उसका जो कल्ट है वो सारे उनके मेंबर्स हैं और वो जो है जिस तरह से आप एक कल्ट लीडर को फॉलो करते हैं एग्जैक्टली वो जो है वो उनको उसी तरह से फॉलो करते हैं। अगर आप उसको एग्जैक्टली कल्ट लीडर के तौर पर फॉलो ना करें तो फिर जो है वो इश्यूज आ जाते हैं। वही हुआ बाजवा के साथ, बाजवा उसको सिलेक्ट करके ले आए थे, फिर जो है वो इश्यूज बीच में शुरू आना हो गए क्योंकि ही डजंट नो हाउ टू रन द गवर्नमेंट। उसने जो है इकोनॉमी के साथ क्या किया, वो कह रहा था कि मेरे पास 200 लोगों की टीम तैयार बैठी है, पाकिस्तान को जो है वो मतलब वो जल्दी जो है वो पेरिस और फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल पैरेलल जो है वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब इकोनॉमी हिट खाती है तो इससे जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो किसी भी सूरत में इकोनॉमी को जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो इतना नीचे आ जाए कि आपका रुपी जो है वो एक स्पाइरल जो है स्पाइरल डाउनवर्ड एक टेल स्पिन में जो है वो आ जाए और उसकी वजह से इतने इतना ज्यादा नुकसान हो जाए। तो उसी की वजह से उसको हटाया गया था और कोई भी रीजन नहीं था। बाकी जो है वो सारी चीजें पेरिफेरल हैं। पर ये कैसे होता है कि आप एक डिक्टेटोरियल पॉलिटिशियन के साथ तो डील नहीं कर सकते, पर आप एक आर्मी चीफ के साथ डील कर सकते हैं। आसिम मुनीर पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, एट होम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, पर जब वो अमेरिका जाते हैं, the so-called mother of democracy, you may not agree with my statement, but that's the fact, right? That's what they are, they claim to be. तो जब आसिम मुनीर वहाँ जाते हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट रोल किया जाता है, उनको बिल्कुल बाकायदा एक ऑनर के साथ उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इमरान खान के साथ बात करने में प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक डिक्टेटोरियल पॉलिटिशियन है, पर एक असल मिलिट्री डिक्टेटर के साथ बातचीत करने में प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट डज इट से अबाउट ऑल दीज कंट्रीज? सऊदी अरेबिया, चाइना का तो समझ में आता है, बट व्हाट डज इट से अबाउट अमेरिका? वॉशिंगटन को भी पता है और बाकी कैपिटल्स को भी पता है कि रियल पावर किसके पास है। तो इमरान जो है ना वो तो बेसिकली एक पपेट था। कोई भी जो है ना वो पपेट के साथ डील नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो पपेट एक डिक्टेटर के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करे। तो मसला वहीं से शुरू होता है कि आपके पास कोई रियल पावर है नहीं, लेकिन आप डिमांड करते हैं कि नहीं, मैं मुझे जो है ना वो वही स्टेटस दिया जाए जो कि आप मोदी को देते हैं, ठीक है ना, मेरे लिए स्टेट डिनर आप करवा दें। नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जब वाशिंगटन जाते हैं तो आपके अपने वजन के लिहाज से आपको जो है वहां पे खैर मकदम कहा जाता है। बहुत डिफरेंस होता है मुख्तलिफ लीडर्स के बीच में। मोदी को ज़ाहिर है वहाँ पे जो है वो स्टेट डिनर देना, इस तरह से स्टेट विजिट कराना जो है ये बहुत बड़ी बात है। वो उस तरह से मतलब कोई भी लीडर नहीं हो सकता है। तो असल बात जो है वो इसमें है कि पावर है किसके पास। वाशिंगटन को बहुत अच्छी तरह से पता है कि पावर जो है वो हमेशा से पाकिस्तान आर्मी के पास रहा है और इसी वजह से वो अगर वो चाहे वो अयूब हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो बाजवा हो या चाहे वो हाफिज साहब हो, ठीक है ना, हर एक के साथ उनको पता है कि पावर उनके पास है। इसी वजह से वो उनके साथ जो है वो डील करते हैं। पॉलिटिशियंस के पास उनको पता है कि पावर नहीं है, तो फिर उनके साथ क्यों डील करें? क्योंकि वो जो है ना वो कमिट नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके प्लान्स हैं उसके साथ वो कमिट नहीं कर सकते हैं। उनके पास कोई पावर नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि इवन अगर आप जो हैं वो डिक्टेटर्स, जो रियल डिक्टेटर्स हैं, उनके साथ डील करना आसान होता है बमुकाबिला वो डिक्टेटर्स जो कि प्रिटेंड करते हैं कि ये हम डिक्टेटर्स हैं। इससे तो ये पता चलता है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी बट नेसेसिटी। जहां आपको करना पड़ता है वहां आप कर लेते हैं,
وہاں سے پوتن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تاناشاہ ہے، ڈکٹیٹر ہے، اور اس کے ساتھ تو بالکل بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ پوتن بہت بار یہ بات ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ رشیا کے کوئی ایکسپینشنسٹ قسم کے کوئی ان کے منصوبے جو ہیں وہ نہیں ہیں، پر باوجود اس کے امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک ہوا بنا کے رکھتا ہے کہ نہیں، ان کو کنٹین کرنا بڑا ضروری ہے، اور جو اصل دشمن ہے آج کل امریکہ کا، چائنا، اس کے ساتھ امریکہ نے ایک اچھی خاصی ورکنگ ریلیشن شپ بھی رکھ رکھی ہے، ٹریڈ بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے انفیکٹ، پر جب کوئی اور چائنا کے قریب آتا ہے تو امریکہ کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ مودی جی سے یاد آیا آسم جی، آج کل امریکہ کی طرف سے بہت ایک ویلڈ قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں انڈین ڈیموکریسی پہ۔ پہلے جو کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کا ایک کنٹروورشل سا ایک انسیڈنٹ سامنے آیا کہ وہ کہیں گئے تھے اور وہاں پر کچھ اس طرح کے نعرے لگائے گئے وچ چیلنج دا سوورنٹی آف انڈیا۔ اس کے بعد ترنت واشنگٹن پوسٹ میں ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے اندر مداخلت کر رہا ہے، اور اٹس بیسکلی based on mere innuendos and speculations, again no hard evidence. And interestingly کہ جب بھی امریکی اسٹیٹ کو شاید نئی دلی کو کوئی میسج بھیجنا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس کو سورس بیسڈ انفارمیشن دی جائے۔ آلسو سیز اے لاٹ اباؤٹ free press in America, how free the press is when they are literally taking briefs from the government and, you know, handling information on their behalf. تو امریکہ کے ہم ان کے حساب سے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، تو کیا اسٹریٹجک پارٹنرز کو اس طرح سے کارنر کیا جاتا ہے؟ اور جو ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو سیدھے سیدھے جو انگلی ہے پردھان منتری مودی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی طرف اٹھائی گئی ہے کہ ان کے انر سرکلز کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو ڈینائبل انٹیلیجنس آپریشنز کا تو ورلڈ لیڈر ہے امریکہ، they do extrajudicial killings all the time, even when people are ready to reform and, you know, say sorry. But those who are causing terrorism in India, or trying to cause mutiny within the Indian army, trying to say that they have the potential of attacking the Indian parliament, are sitting in the lap of the CIA. اور جب ان کو کوئی ہرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے ان سے لڑنے کے لیے۔ What do you make of it? Is the US serious when it talks about its relationship with India? India, US جو ہے نا, it is very serious about its strategic partnership with India. اس میں صرف دو چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو ہے نا بیلٹ وے کے اندر کچھ اپنے ڈائنامکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں امریکہ جو ہے نا وہ دس از اے کنٹری آف امیگرینٹس، صحیح ہے۔ یہاں سے لوگ جو ہیں مختلف بیک گراؤنڈس کے آتے ہیں اور ان کا مطلب ایک اثر ہوتا ہے امریکن فارن پالیسی پہ، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر فارن پالیسی میں انوالوڈ ہیں۔ ڈی سی کے اندر بہت زیادہ جو ہیں وہ انڈینس ہیں جو کہ فارن پالیسی میں انوالوڈ ہیں۔ not all of them are on board with what Modi is doing. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ اپنا ان پٹ دیتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، ٹھیک ہے، اور وائٹ ہاؤس کو اور کانگریس کو، جس کے جو ہے نا ظاہر ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں کہ جو پالیسی یا جو چیز جو ہے وہ واشنگٹن سے ہو کے آتی ہے وہ ظاہر ہے انہی چینل سے ہو کے آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر لوگ جو ہے نا ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کنٹری کے بارے میں جو ہے نا ان کے پرفیکٹ انالیسس ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے ہر ایک ملک کے بارے میں۔ امریکی کی جیوگرافی سب سے جو یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جیوگرافی کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں یہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے، ایک لیٹن امریکہ ہے، صحیح ہے، ایک یورپ ہے، اور ایک جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے، اور ایک ایشیا ہے جس کو ایشین لوگ کہتے ہیں۔ جہاں پر اگر آپ لفظ ایشین استعمال کریں نا اس کا مطلب ہے چائنیز، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر جیوگرافی جو ہے نا وہ لوگوں کی بہت ویک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو وہ سارے جتنے بھی ایریاز ہیں نا ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے جب آپ یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں اور ایک آپ کا اپنا پرسپیکٹیو بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ جو ہے کسی کیپٹل میں بیٹھے ہیں، جیسے نیو دہلی میں آپ بیٹھی ہیں، یا آپ جو ہے وہ ڈھاکہ میں ہیں یا اسلام آباد میں ہے، آپ کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے، آپ کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ سو دونوں میں تھوڑا سا جو ہے ڈیفینیٹلی ڈفرنس ہوگا، صحیح ہے۔ آپ کا جو اینگل ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنس ہوگا
میرا جو اینگل ہے وہ اس میں سے تھوڑا سا ڈفرنس ہوگا, بیکاز آئی نو کہ جہاں پہ انٹرنل ڈائنامکس کیا ہے, تو یہاں پہ کچھ انٹرنل ڈائنامکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ظاہر ہے اس میں چائنا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, بیکاز چائنا جو ہے نا وہ ایک چیلنجر کے طور پہ ابھرے گا امریکہ کے پاور کو چیلنج کرنے کے لیے. صرف چائنا جو ہے نا وہ امریکہ کے پاور کو چیلنج کر سکتا ہے, اسپیشلی نیول پاور کو وہ چیلنج کر سکتا ہے. امریکہ کے اس وقت تقریباً 200 مختلف بیسز ہیں اراؤنڈ دا گلوب, ٹھیک ہے. تو ان کو چیلنج کرنے کے لیے صرف چائنا جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے. ان کو چائنا کے ایکسپینشنسٹ پالیسیز کو پتا ہے. رشیا جو ہے نا دیٹس اے پاسٹ تھنگ, وہ جو ہے پوٹن ظاہر ہے اس کو وہ جو زار کے طور پہ اس کو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے ریوائیو کرنا چاہتا ہے, لیکن دے ڈو ناٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی. چائنا ہیز دیٹ کیپیسٹی, ٹھیک ہے, بوتھ ان ٹرمز آف لیبر, ان ٹرمز آف کیپٹل, ان ٹرمز آف انٹرپرینورشپ, ٹھیک ہے نا, ان سب کے لیے. تو اسی وجہ سے چائنا جو ہے یہ ایک ایڈورسری ہے. اب نیچرلی اس کانٹیکس کو بھی دیکھیں تو انڈیا یو ایس از ایگر ٹو ورک with India, because again India and China are not the best of friends. تو وہ چیزیں جو ہے وہ سارے ڈائنامکس اس میں آ جاتی ہیں, and then you see the end product there. یہ بتائیے then what sense did it make for the US to bring these two together? In fact, China اور رشیا they are closer than ever today. آج تو ایک قسم کا رشیا بالکل جا کے چائنا کی گود میں بیٹھ گیا ہے. تو جب یو ایس کا جو جس کو آپ کے یہاں ازل دشمن کہا جاتا ہے پاکستان میں, وہ چائنا ہے آج کی ڈیٹ میں, تو یو ایس کے لیے کیا یہ ایک پالیسی بلنڈر نہیں تھا ایک قسم کا؟ اس پر بھارت پر بھی بہت لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ امریکہ نے ان ایڈورٹنٹلی کسی طرح سے چائنا اور رشیا کو جو ہے وہ کلوز لے کے آ گیا ہے امریکہ, جبکہ دے آف کورس جب ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں, رشیا کے پاس انڈیویجولی تو کیپیسٹی نہیں ہے, پر رشیا کین پروو ٹو بی اے گریٹ ڈسرپٹر. آپ آلریڈی دیکھ لیں, پورا نیٹو ایک طرف ہے, رشیا ایک طرف ہے, حالانکہ ان کے وہ حال نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھے, پر پھر بھی وہ مقابلہ تو کر رہے ہیں. ہیز دا ویسٹ بین ایبل ٹو ڈیفیٹ رشیا؟ 2-3 اس میں فیکٹرز آ جاتی ہیں. ایک جو ہے وہ نارتھ کوریا کا فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا پھر شطرنج کا کھیل بن جاتا ہے, اور شطرنج جو ہے نا وہ فلیٹ شطرنج نہیں ہے بلکہ اٹس اے 3D چیس ایکچولی. تو ابھی جو ہے نا وہ مختلف اس میں چیزیں آ گئی ہیں. دوسرا جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. جو مڈل ایسٹ کی اس وقت سچویشن ہے, ظاہر ہے رشیا اور ایران جو ہیں وہ ٹوٹلی الائنڈ ہیں, ایک سائڈ پہ ہیں, اور اس میں بھی شیعہ اسلام کا کافی اس میں عمل دخل ہے. دوسری طرف ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ نارتھ کورین فیکٹر جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تو وہ انہی ایشوز پہ کولیبریٹ کرتے ہیں. باقی جو ہے نا ان کا اتنا وہ نہیں ہے, کولیبریشن نہیں ہے. باقی ان کا اپنا وہی پرانا جو ان کی دشمنی ہے وہی وہ چل رہی ہے. لیکن اگر کسی پوائنٹ پہ وہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان دونوں کا اینیمی جو ہے نا وہ ایک ہی ہو جاتا ہے. امریکہ ان کا اینیمی ہے, تو اس وجہ سے جب بھی وہ اینیمی فرینڈ والا ایشو جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے کچھ ایسے ایونیوز ہیں جس پہ وہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, اسی پہ وہ کر رہے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں اس پہ وہ نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ دونوں مطلب اگر آپ کہہ بھی لیں کہ فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یکجا کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ایکچولی میکنگ اے فرنٹ اگینسٹ یو ایس, تو اس طرح سے نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ کہ الائز بن گئے ہیں اور وہ امریکہ کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک فرنٹ بنا لیا ہے. لیکن کچھ چیزوں پہ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, which is not a big deal actually. امریکہ بھی اسی طرح کرتا ہے. وہ اپنے اگین نیشنل انٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اور واشنگٹن کے لیے نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ ہر ایک چیز میں بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, اس کے مطابق ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہیں. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی اس کے مطابق جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. بٹ دس از ویری نارمل فار سپر پاورز, ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی سپر پاور ہوتا ہے تو وہ کسی وجہ سے سپر پاور بنتے ہیں, ٹھیک ہے. جب برطانیہ اپنے وقت میں سپر پاور تھا تو انہوں نے کیا کیا آپ ذرا دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے کس طرح سے ریسورسز کو انہوں نے سک کیا بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. آپ ذرا دیکھیں کہ انڈین ریسورسز کو انہوں نے کس طرح سے سک کیا. صحیح ہے, وہ مطلب جو کچھ اپنے ساتھ فزیکلی لے کے جا سکتے تھے وہ تو لے کے گئے, ٹھیک ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سک کیا. اس سے پہلے آپ ذرا باقی اس کو سپر پاورز کو دیکھیں. جب مسلم اور عرب جو تھے وہ سپر پاور تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے نا. ارمینیا میں انہوں نے جو ہے وہ ملینز آف آرمینینز کو جو ہے وہ انہوں نے مار دیا تھا, ٹھیک ہے.
لیکن ظاہر ہے اس پہ اب کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے. تو اس طرح کی جب بھی مطلب جب سپر پاورز ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی مطلب وہ اپنے لحاظ سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا کورس آف ایکشن بناتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. انڈیا کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جو ہے ان کو ڈیسیژن کرنی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جی بس ہم امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ چائنا کے دشمن بن گئے ہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. اب اسلام آباد جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اسی طرح کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, لیکن نیو ڈیلی کے پاس جو ہے بہت سارے چوائسز ہیں. سو دے شوڈ ایکچولی یوٹیلائز دیئر اون چوائسز اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں. انفیکٹ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جب پاکستان کے کامنٹیٹرز کو اس بات پر بات کرتے دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, دنیا فیشزم کی طرف جا رہی ہے, اچھے اسٹیٹسمین کی کمی ہے, تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ بھائی سب سے پہلے مطلب آپ فیشزم پہ بات نہ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کا ورلڈ آرڈر سے کیا لینا دینا ہے. دے ول آلویز بی somebody to give you some money to keep existing, right? پاکستان کا تو شاید ایک بیسک سا ہی ان کا یہی فنڈا نظر آتا ہے, کیونکہ ایسا نہیں نظر آ رہا کہ وہ کچھ اس ڈائریکشن میں قدم لینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جس سے وہ سیلف ریلائنٹ بن سکے. جو ایک نیشنل ایٹیٹیوڈ ہے, جو ایک قومی نظریہ یا جو قوم کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے یہ مشکل وقت جو ہے اس سے آگے بڑھے اور پھر دیکھا جائے گا آگے جو ہوگا. ابھی کے لیے آج کے لیے دیکھ لیں کہ آج گھر میں کھانا ہے نا. تو میں نے وہی لکھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ مطلب پاکستان میں لوگوں کو اتنا دماغ لگانے کی ضرورت کیا ہے. آپ کو تو ویسے بھی کسی کے پیچھے لگ کے جانا ہے. پاور چاہے امریکہ میں رہے, چائنا میں شفٹ ہو جائے, یا چلے انڈیا کا تو وہ پسند نہیں کریں گے, مانتے بھی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت غریبی ہے اور ہم تو کبھی اس گنتی میں آ ہی نہیں سکتے. پر پھر بھی مطلب ایمبیشن آپ تبھی رکھ سکتے ہیں نا جب آپ اس کی طرف کام بھی کر رہے ہو. پاکستان سے یاد آیا, عمران خان نے جیل میں اندر بیٹھ کے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, جو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں تو صرف یہی لوگ کریں گے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اتنی پاور دے رکھی ہے. اچھا, اب ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے یا نہیں بنائی گئی. اور ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ اگر مان لیجئے کہ یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم ان سے کبھی بات نہیں کریں گے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں گے کہ آپ جو یہ ڈیموکریسی میں عمل دخل کرتے ہیں نا, یہ آپ مت کریں, ٹھیک ہے, تو آپ سدھر جائیں. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کے ارد گرد ایک انسرٹنٹی بنی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف اب تھوڑی سی جو ہوائیں ہیں وہ سرد ہو گئی ہیں, کہ چانسز بن رہے ہیں کہ شاید ان کا ایکویٹل ہو جائے اور چھوڑ دیا جائے ان کو اگر یہ لائن پہ آ جائیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جب عمران خان پاور میں تھے اور وہ سائفر والا ایشو شروع ہوا تھا تو سارے پی ٹی آئی والے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بس یہ امریکہ نے کیا ہے اور ہم جو ہے نا کبھی بھی امریکہ کو معاف نہیں کریں گے. پھر آپ نے خود دیکھ لیا کہ جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک زوم میٹنگ ہوا تھا عمران خان کا. ایک یہاں پہ شیلا جیکسن لی ہے ہیوسٹن سے, اس وقت وہ کانگریس ممبر تھی, تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کچھ جو ہے وہ میرے لیے کر دیں, ٹھیک ہے, امریکہ میں, تاکہ جو ہے نا میری کچھ ہیلپ آپ کر لیں. منتیں وہ اس کی کر رہے تھے. اسی طرح سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہاں پر ڈی سی میں اور ہیوسٹن میں ہیں, نیو یارک میں, شکاگو میں, تو وہ جو ہے وہ سارا دن اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ کا سپورٹ جو ہے وہ مل جائے تاکہ عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے نکال دیا جائے. جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جب ان کو پاور سے ہٹایا جاتا ہے اس کے بعد وہ منتیں شروع کر دیتے ہیں. یہی ایشو ہے اس وقت بھی. اس وقت عمران خان جو ہے وہ فلی منت کے موڈ میں ہیں اور وہ کسی کے بھی منت کے لیے وہ تیار ہیں تاکہ وہ جیل سے کسی طرح سے نکل جائیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اس کو وہ جیل سے جانے دیں گے, کیونکہ اگر وہ جیل سے جانے دیں گے تو دوسرا راستہ جو ہے وہ وہی جلا وطنی والا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھا ہوا ہے, نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. سارے کے سارے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ظاہر ہے ان کو لندن بھجوایا جائے گا, کیونکہ وہ بیسیکلی اس کا وہی گھر ہے, اس کا وہیں سے ہے وہ, تو وہیں پہ جو ہے وہ اس کو بھجوایا جائے گا اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم,
کیونکہ اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا جو ہے اس کو بھگتنی پڑے گی. اور وہ بیسیکلی اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور ہم جو کہیں گے وہ اس طرح آپ نہیں کریں گے تو یہی آپ کے ساتھ ہوگا. وہ ہر ایک پولیٹیشین کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے. مطلب پرائم منسٹرز کو مارنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت آسان ہے, وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. پرائم منسٹرز کو پھانسی دینا جو ہے ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس کو بھی مطلب اس کے ساتھ تو بہت فیور کیا ہے کہ اس کو صرف جیل میں رکھا ہے. اور اس کے جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ مطلب پنجاب سے اس کا تعلق ہے تو اس کو جو ہے مارنا اس میں تھوڑی سی مطلب جو ہے وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. باقی اگر سندھ یا کے پی سے ہوں تو ان کو مارنا جو ہے وہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں سرے سے, ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے مطلب فیور جو ہے اس کو مطلب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ فیور ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اٹ کین بی ورس فار ہم. لیکن آئی تھنک اٹ ول بی اے وائل بیفور دے ٹیک ہم آؤٹ فرام دا جیل اور جو ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر لے. ڈیل تو کیا مطلب کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ بیسیکلی کوئی اس طرح سے کر دیں کہ جی بس ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ آپ کی سزا ختم ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ آپ باہر جائیں اور انجوائے کریں لائف کو. کیا ہو سکتی ہے پاکستان کی اکنامک ٹریجیکٹری ان دا ایئرس ٹو کم؟ آپ کو پتا ہے ان کا IMF کا جو لاسٹ پروگرام تھا $3 بلین کا تھا, وہ میرے خیال سے جو ختم ہوا ہے آج, لاسٹ ہے آج 30 اپریل ہے. آج اب $1 بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی آج $1 بلین آ گئے ہیں IMF سے. جی, پر ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لانگ ٹرم پروگرام IMF کرے اور ہمیں $6 سے $8 بلین کی ضرورت ہے فار سم بیسک اسٹرکچرل ریفارمس. پر پاکستان میں زیادہ تر لوگ ٹیکس نہیں بھرتے, اسٹیٹ کی مدد نہیں کرتے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے. یہ تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, ٹیکس پے کرنا ٹائم ٹو ٹائم. اس سے زیادہ پیٹریٹزم کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں سب محب وطن ہے پر ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہتا, سب چوری کر کے کھانا چاہتے ہیں پر پیار ان کو اپنے ملک سے بہت زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ IMF جو ہے ان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم کوئی پروگرام کرے گا, یا اسی طرح سے جو ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو مختلف جو وزیر ہیں وہ تھکے کھاتے ہمیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ ابھی پیچھے بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں US میں, فارن منسٹر وہیں پہ تھے. تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ کوئی بھی لانگ ٹرم اگریمنٹ وہ IMF نہیں کرے گی. اس وقت جو ہے وہ $1 بلین وہ ان کو اسی طرح سے پیس میل جو ہے وہ دیتے رہیں گے تاکہ یہ کمپلیٹلی جو دیوالیہ پن ہے اس سے وہ بچ سکیں. باقی جو ہے وہ اسی طرح سے کشکول جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا اور اسی میں سے وہ جو ہے وہ کریں گے. یہ صرف $8 بلین کی بات نہیں ہے. نیکسٹ 2 to 3 years میں پاکستان ہیز ٹو repay like $75 billion. That's the actual number actually. ٹھیک ہے, تو یہ $7-8 بلین کی بات نہیں ہے. آپ نے اگر $75 بلین ہے تو دینا کہاں سے؟ آپ کے پاس تو $75 ملین نہیں ہے تو آپ $75 بلین کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. اینڈ both the military establishment and the civilian bureaucracy knows this very well. ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے بغیر, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو سلوشن ہے وہ لانگ ٹرم سلوشن ہے. وہ جو ہے انڈسٹریز کو ریوائیو کرنا ہے, پروڈکٹیویٹی کو انکریز کرنا ہے, ٹیکس نیٹ کو انکریز کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں ان سب کو پتا ہے بہت اچھی طرح سے. لیکن ایک تو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایکچوئل جو ہے وہ سلوشن کیا ہوگا. دوسری بات جو ہے وہ انکمپیٹنسی بہت زیادہ ہے اور پروڈکٹیویٹی بالکل نہیں ہے. جو انڈسٹریل بیس ہے وہ بہت ہی نیرو ہے. 2-3 چیزیں ہیں جس پہ ان کا سارا انحصار ہے. انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک پلین سے کوئی نہیں آیا ہے, کسی کے پاس کوئی پلین نہیں ہے. آپ ذرا سی پیک کو دیکھ لیں. میں نے جو سنا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک 2 پیجز تھے, انہوں نے اس پہ سائن کر دیا. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا آپ کتنے پیسے واپس دینے ہیں, کس ریٹ پہ پیسے واپس دینے ہیں. چائنیز جو ہے نا وہ کسی کو $1 بھی نہیں دیتے ہیں مفت میں, ٹھیک ہے, وہ آپ سے جو ہے وہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہ جو اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اور جو واشنگٹن جا رہے ہیں اور جو بیجنگ جا رہے ہیں, سعودی عرب جا رہے ہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ 25 بلین کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہم 5 بلین جو ہے وہ دے دیں گے لیکن وہ بھی انویسٹمنٹ پہ ہم دیں گے. تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ابھی پرومس کیا ہے کہ ہم 10 to 50% آپ کو ریٹرن دیں گے. اس پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس پہ جو ہے آئندہ
मैं आपको बताऊं कि आइंदा 1-2 साल में सऊदी जो है ना वो बहुत नाखुश होंगे इस बात से कि उनका पैसा जो है वो डूब गया है। आप देखेंगे कि ये पैसा जो है उनका जितने भी कर रहे हैं ये पैसा उनका डूब रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। उसमें आप जरा देखें कि सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो $60 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स जब आप बनाते हैं तो आप कोई फिजिबिलिटी उसके लिए करते हैं, आप जो है देखते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट, इससे डॉलर्स में कितने पैसे जनरेट होंगे। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब किसी ने ये कोई होमवर्क नहीं किया है कि कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, कितना जो है वो रिटर्न उसका होगा, कितने डॉलर जनरेट करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री बना लेते हैं, ठीक है, बहुत से मैंने देखे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल विलेजेस बनाए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं, इंडस्ट्रीज बना देते हैं, उसके लिए ना गैस होता है, ना उसके लिए पानी होता है, ना उसके लिए बिजली होती है। वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाते हैं, विद इन अ फ्यू ईयर्स बंद हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, जब आपके पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स ना हो किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, आप इंडस्ट्री सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप इंडस्ट्री चलाएंगे। तो ये उसका एक फैक्टर है जो कि जिसको सिस्टेमिक इश्यूज कहा जाता है, स्ट्रक्चरल इश्यूज जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, दूसरे जो इश्यूज हैं वो है सिक्योरिटी का, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का। ठीक है, सिक्योरिटी का जो इशू है वो लिंक्ड है इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट आपकी तभी आएगी जब रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में मौजूद हो। तो एक तरफ जो है वो ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी है, दूसरी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा। मैक्सिमम जो टाइम है किसी भी गवर्नमेंट का पाकिस्तान में वो 2 ईयर्स है। ठीक है, 2 ईयर से ज्यादा जो है वो नहीं चल सकते। अब 2 ईयर्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में देखें, मतलब जो रिलेटिवली बेहतर कंट्रीज हैं, आप जरा देखें तो 4 या 5 ईयर्स जो है वो गवर्नमेंट का टर्म होता है। ठीक है, अमेरिका में 4 ईयर्स है, इंडिया में 5 ईयर्स है। ठीक है, 5 ईयर्स से वो कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं उसको। अभी जो है वो मोदी जी इज लकी कि ही इज गेटिंग इलेक्टेड नाउ फॉर द थर्ड टर्म व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड, एंड आई थिंक ही शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट थर्ड टर्म, क्योंकि उसमें जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। ही हैज द पोटेंशियल टू डू दैट। लेकिन पाकिस्तान में देखें 2 ईयर्स, 1.5 ईयर, 1 ईयर ये गवर्नमेंट का टर्म होता है। उसमें तो आप बेसिकली समझते भी नहीं हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको चलाया किस तरह से जा रहा है। कॉन्स्टेंटली एक चेंज में है, एक फ्लक्स में है पाकिस्तान, और उसी फ्लक्स की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो स्टेक अप हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जब आप सॉल्व नहीं करेंगे तो दे कीप ऑन एडिंग, और उसी वजह से उसका एक इफेक्ट होता है। तो एक जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक प्रोडक्टिविटी का इशू है, एक सिक्योरिटी का इशू है। ये सारे इश्यूज इस तरह से हैं कि इनको आपने एक साथ जो है ना वो हल करना होगा, तभी ये मुल्क जो है ये आप इसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें से एक भी इशू को आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप जरा देखें कि कितने अटैक्स हुए हैं चाइनीज वर्कर्स के ऊपर। आप नॉर्थ में देखें, वहां पे जो दियामीर भाषा डैम है उन पे कितने हुए। साउथ में जरा देखें कि जो मिनरल रिच प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें जरा देखें कितने अटैक्स जो हैं वो हो गए हैं। और तालिबान के आने की वजह से बलोच जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिल गई है। वो अभी जो है वो अटैक कर रहे हैं, और बलोच जो ग्रुप्स हैं वो कॉलिस हो रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली जॉइनिंग फोर्सेस विद ईच अदर इन अटैकिंग पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट्स। सो उसकी वजह से जाहिर है किसी कोई भी जो है ना वो, अब मेरे पास अगर पैसे हैं और मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बांग्लादेश में क्यों ना इन्वेस्ट करूं, जिसमें जो है ना मुझे पता है कि वहां पे ये इश्यूज नहीं है, और मुझे पता है कि एक श्योर रिटर्न जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं वहां पे क्यों इन्वेस्ट ना करूं। ठीक है ना, तो आप जो है ना वो फिर देखते हैं कि आप क्या पैसा जो है ना उसका रिटर्न आपको कहाँ से मिलता है, उसी बेसिस पर आप फिर डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टर्स इस तरह से नहीं आएंगे। इसी तरह से मैंने कहा, इसी तरह से पाकिस्तान जो है ना वो बिलियन 2 बिलियन इसी पे जो है वो गुजारा करता रहेगा, क्योंकि खुद से कुछ कमाई जो है वो नहीं हो रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। बाकी जो है लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। ठीक है ना, और बड़े बड़े होटल्स में जो है ना वो ये चीजें हो रही हैं। सारे का सारा जो है ना वो अर्बन है सब कुछ। और ये जो है ना ये इसी तरह से बेसिकली दे आर जस्ट पुशिंग द कैन डाउन द रोड, दे आर जस्ट किकिंग द कैन डाउन द रोड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी बातों से तो ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सबसे बड़ा रीजन है कि चीजें मूव फॉरवर्ड नहीं करती। पर बावजूद इसके जो पॉलिटिशियंस है वो डिवाइडेड है। अभी आप इमरान खान को भी देखें, इवेंचुअली
وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، پر آج بھی وہ وہاں کی جو پولیٹیشینز ہیں پی ایم ایل این کی اگر بات کریں تو ان سے وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کو چور کہتے ہیں، پر جب اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہیں ان کے جو آگے لوگ ہیں وہ تو بہت تلخ باتیں کرتے ہیں، بٹ عمران خان کہیں نہ کہیں ایک بیک فٹ پر نظر آتے ہیں. آخر میں یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور، سوری علی امین گنڈا پور، پتہ نہیں جب بھی منہ سے نکلتا ہے گنڈا پور ہی نکلتا ہے، آئی تھنک وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہنا. یہ کس دنیا میں جیتے ہیں؟ کبھی تو اسلام آباد کو آنکھیں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت اسلحہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کوئی سندھی نہیں ہے کہ آپ ہمیں دبا لو گے. کبھی وہ مریم نواز کے اگر جانب ہم دیکھیں تو بہت ایک ایسی لینگویج یوز کرتے نظر آتے ہیں جس کو ایک آپ ریزنل لینگویج نہیں کہیں گے، ان پارلیمنٹری لینگویج وہ یوز کرتے ہیں. واٹ از گنڈا پور اور گنڈا پورز پرابلم اینڈ وائی ڈڈ عمران خان چوز ہم آف آل دی پیپل؟ دیکھیں گنڈا پور جو ہے نا ہی از بیسیکلی اے نو بڈی، ٹھیک ہے نا، اینڈ آئی ڈونٹ کنسیڈر لائک مائی ٹائم ورتھ اسپیکنگ اباؤٹ گنڈا پور. اتنا وہ ایک مطلب ایک اس کو اسپیسیفکلی جو ہے نا اس وجہ سے سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ جتنا جو کچھ رہا سا ہے کہ کے پی میں نا اس کو بھی ڈسٹروائے کیا جائے. یہ اس کا بیسک پرپس ہے. ہی از بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک اس کے پاس ایک ہیمر ہے جو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ ساری چیزوں کو سمیش کر رہا ہے بیسیکلی. تو جو کچھ رہا سا ہے بیسیکلی وہ بھی اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ روئن کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ بھی کے پی میں نہ بچا جائے اور سب کچھ جو ہے وہ ملاؤں کے رحم کرم پہ آ جائے. ٹھیک ہے، بیسک اس کا مقصد یہی ہے. اسی وجہ سے میں جو ہے نا اٹس از ناٹ ورتھ مائی ٹائم. لیکن میں ایک اور پالیٹیشین کی بات کروں گا اور وہ ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. اس کا ایک کلپ میں نے آج دیکھا، شاید بہت ہی ریسنٹ کلپ ہے، آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ ٹائمنگ. وہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے اور وہ پاکستان آرمی کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے، جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ دیوار کے پیچھے، ٹھیک ہے، کہ دیوار کے پیچھے کی قوتیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ پالیٹیشنز کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب پالیٹیشنز جو پاکستان میں ہوتے ہیں نا، جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک طرح کا لینگویج ہوتا ہے. جب وہ پاور سے باہر آ جاتے ہیں تو سم ہاؤ وہ جو ہے نا ان کے زبان پہ جو ہے نا وہ سچ آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت ہی میوٹڈ قسم کا سچ ہوتا ہے لیکن وہ سچ ہوتا ہے بیسیکلی. جیسے ہی پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات سن لیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب کچھ دے دیتے ہیں کہ چلیں جی آپ بھی کچھ لے لیں، اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ پاور سے باہر ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو گنڈا پور جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی آرمی کا سپلٹ ہے اور کچھ آرمی کے لوگ ابھی تک جو ہیں وہ عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح سے کچھ بول دیں. ٹھیک ہے، اس کی اپنی نہ اس کا کوئی برین ہے نہ اس کا کوئی نظریہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ظاہر ہے ایک جس طرح اس کا نام ہے اسی طرح سے بیسیکلی اس میں جو ہے وہ ایک مرڈر میں جو ہے نا اس کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اپنے فیملی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. تو جب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک مقصد ہوتا ہے جو کہ میں نے آلریڈی بتا دیا. لیکن ظاہر ہے جب پولیٹیشینز جب بولتے ہیں تو وہ اپنی زبان جو ہے وہ نہیں بول سکتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے کسی دھڑے کی زبان بولتے ہیں. جی، آخر میں یہ بتا کے جائیں کہ کیا پاکستان سچ میں ایک $1 ٹریلین کی اکانومی ہے؟ کچھ آپ کے یہاں کے اسٹریٹجک اینالسٹس ہیں یا کالمنسٹ ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کچھ بھی بن جاتے ہیں سچویشن کے حساب سے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ہم دیکھیں اس کی ریگولر اور ارریگولر اکانومی اگر آپ ملائیں تو اٹس quite above $1 trillion. Do you agree with that? کیونکہ میں نے تو کبھی یہ نمبر کہیں دیکھا نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ نمبر کہاں سے آیا ہے. اگر یہ نمبر جو ہے وہ ریزروز پہ بیسڈ ہے، یعنی نیچرل جو آپ کے جو ریسورسز ہیں اگر اس پہ بیسڈ ہے تو دین اٹ ول میک سم سینس. لیکن دوز نیچرل ریسورسز دے آر انڈر دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے نا، ان کو آپ نے نکالنا ہے. اگر ان کو آپ نکالیں گے اور اس کو یوٹیلائز کریں گے تبھی جو ہے نا وہ آپ کی شاید $1 ٹریلین کی ہو جائے.
लेकिन अगर वो किसी और बेसिस पर है तो दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है। लेकिन अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, उसको अभी तक कोई भी उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई है। इवन जो है वो आप जो रेकुडिक जो प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान का, उसको जरा देख ले, उसकी भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुई है। उस पर पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा मिनरल जो प्रोजेक्ट हैं उस पर बहुत बड़े बड़े फाइन्स जो है पाकिस्तान को अदा करने होते हैं, क्योंकि अगेन इनकॉम्पिटेंसी, नोबडी नोस, ठीक है ना। तो उसी वजह से कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब पैसे जो है वो वापस देने पड़ते हैं अगर आप उनको किसी इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएं। सऊदी जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्हीं मिनरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, इन चीज़ों में। तो अगेन अगर इसके बेसिस पर हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर, तो यस इट विल मेक सेंस कि इट विल बी it will amount to that number, that $1 trillion, but अगर उसके अलावा अगर आप देखें तो और बेसिकली कुछ भी नहीं है। जी, मतलब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं बेसिकली, आप जितने मर्जी मिनरल्स आपके पास हो, अगर आपको माइनिंग करना ना आए तो वो सब बेकार है। पाकिस्तान ने, मुझे याद है नज़ला टावर्स करके एक कराची में बिल्डिंग थी जिसका आपको याद है, इसको डिमोलिशन की बात हुई थी। पाकिस्तान ने उसमें भी दुनिया से गुहार लगाई थी कि कोई हम आपके पास है, कोर्ट्स को कोई मिल नहीं रहा था जो उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर पाए। कि इतनी आपके पास लोकली इतनी एक्सपर्टीज जो है वो नहीं है पाकिस्तान में कि कोई एक टावर को जो है गिरा पाए। तो माइनिंग तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक एरिया ऑफ बिजनेस है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इफ देयर आर एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वी वाइंड दिस अप। थैंक्स फॉर हैविंग मी। और अगर आप एक्सपर्टीज की बात कर लें तो पाकिस्तान के पास माइनिंग की कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है। सारे मशीन्स जो हैं वो बाहर से आएंगे, वो या ऑस्ट्रेलिया से आएंगे या वो चाइना से आएंगे, ठीक है। जब आपके पास और इवन एक्सपर्टीज भी कोई नहीं है, यानी आपके जो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी कोई नहीं है आपके। मतलब आप जरा माइनिंग सेक्टर को देख लें बलूचिस्तान में, कोल माइनिंग को जरा देख लें बलूचिस्तान में, हर रोज वहां पे एक मीथेन का एक ब्लास्ट होता है जिसमें माइनर्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और पुअर माइनर्स आर किल्ड इन दैट। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एरिया ऑफ इकोनॉमी इन पाकिस्तान, जिसमें इतने लोग मरते हैं, लेकिन चूंकि वो बलूचिस्तान में मरते हैं, ज्यादातर का ताल्लुक केपी से होता है। तो अगर आप बलूचिस्तान में मरे और आपका ताल्लुक केपी से हो, nobody actually cares, ठीक है ना। वो कभी भी मीडिया पे, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी भी नहीं आएंगे, सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे उसका जिक्र जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान के पास फायर फाइटिंग के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है। अगर आप जो है ना पाकिस्तान के फॉरेस्ट अगर फायर हो जाए जिस तरह से हुआ था, आपने किसी और मुल्क से जो है वो प्लेन्स जो मांगने होते हैं ताकि वो आ जाएं और वो आपके लिए जो आपके जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो आपके लिए बुझा दें। तो ये जो है ना ये सिचुएशन है, इसमें नेचुरली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो कोई रास्ता जाएगा। जी जी, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द पॉजिटिव पिक्चर। कोई बात नहीं, फायर फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट नहीं है, बिल्डिंग गिराना नहीं आता, पर पाव पाव किलो के बम तो पाकिस्तान के पास है ना, जो सिर्फ हिंदू उसको टारगेट करके सिर्फ उन्हीं को मारते हैं। तो आई थिंक ये इनोवेशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और हमें पाकिस्तान की जम के तारीफ करनी चाहिए इसके लिए कि जो दुनिया में कोई नहीं बना पाया वो पाकिस्तान ने बना लिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करूंगी आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच, लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन सून। नमस्ते, बाय।